اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والحلم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود تقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ اعنی صاحب العصر والزمان ثم الصلاۃ والسلام علی آبائہ و اولادہ المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات مل کے ہدیہ فرمائیے محمد و آل محمد کی ذات۔ زحمت نہ سمجھیں تو بار دیگر صلوات ایسی پڑھیں کہ روح شاد ہو جائے مل کے۔ انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام، ہمارے گھروں میں جو اسلام پہنچا ہے، ہمارے گھروں میں جو رزق پہنچا ہے، ہمارے گھروں میں جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہ صدقہ یا ابو طالب کا ہے یا خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد بھی زمانہ جس کا ممنون ہو اسے ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ باقی بیویوں میں اور اس معظمہ میں یہ فرق ہے، باقی اسلام کی 4 دیواری میں پلتی رہی ہیں، یہ وہ ہے جس کی 4 دیواری میں اسلام پلتا رہا۔ باقی وہ ہیں کہ جن کے وارث ان کی ڈولیاں محمد کے دروازے پر چھوڑ کر گئے، یہ وہ ہے جس کے دروازے پہ خود محمد دلہا بن کر گئے ہیں۔ جملہ لیجئے گا، باقی وہ ہیں جو ام المومنین ہے، یہ وہ ہے جو ام المعصومین ہے، باقی وہ ہیں جو اسلام کے خرچے پر پلتی رہی ہیں، یہ وہ ہے جس کے خرچے پر اسلام پلتا رہا ہے۔ معراج سے جب رسول اللہ واپس آئے، اور بتاتا چلوں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق ایک معراج نہیں ہوئی، کئی معراجیں ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی معراج وہ تھی جس میں وہ نور ملا تھا جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اللہ جب تشریف لائے زمین پہ تو جناب خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ تمہیں اللہ سلام کہتا ہے۔ پلٹ کے شہزادی نے فرمایا، وَهُوَ السلام، وہ خود سلام ہے، وَعَلَيْهِ السلام، اور اس پر سلام ہے۔ سلام وہ کرتا ہے، جواب خدیجہ دیتی ہے، جس پر سلام ہو اسے کہتے ہیں سلام اللہ علیہا۔ مذکر ہو تو سلام اللہ علیہ، مؤنث ہو تو سلام اللہ علیہا۔ آج درخواستیں پیش کی گئی ہیں کہ جس کا نام آئے اس پہ بھی لکھو رضی اللہ، اس پہ بھی لکھو رضی اللہ، اس پہ بھی لکھو رضی اللہ۔ یہی فرق ہے، باقی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہے سلام اللہ علیہا۔ باقیوں کے بارے میں مستقبل کی دعائیں ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، آگے اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے بارے میں مستقبل کی دعا نہیں ہے کہ اللہ اس پر سلام بھیجے، ماضی میں اللہ بھیج چکا ہے، قیامت تک اسی سلام کا اعلان ہو رہا ہے۔ توجہ ہے؟
میں آج کی گفتگو انتہائی مختصر ہے، لیکن انتہائی بھی نہیں مختصر ہے. کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں آج کے موضوع کے حوالے سے. میرے نبی نے زندگی میں شادیاں کی کم سے کم 11. رسول اللہ نے جب جناب خدیجہ سے شادی کی تب بی بی کی عمر مبارک تھی 28 سال. غلط لکھا ہے کسی نے جو لکھا ہے کہ 40 سال. اسلامیات کی کتابوں میں اسلام پوشیدہ نہیں ہوتا. اسلام لینے کے لیے مصادر دیکھنے پڑتے ہیں. شیعہ سنی مصادر میں موجود ہے کہ شہزادی کی عمر یا 26 سال یا 27 سال، بہت بھی زیادہ اگر کسی نے بڑھا کر لکھا تو 28 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ شان خدیجہ گھٹانے کے لیے لکھا گیا کہ 40 سال تھی 40 سال تھی. یہ لوگوں کی پرانی عادت ہے. شان گھٹانی ہو تو بڑوں کو چھوٹا بنا دیتے ہیں. شان گھٹانی ہو اور یہ بیان میں کر چکا ہوں پہلے بھی انہی ایام میں کہ خدا کی قسم شہزادی کنواری تھیں، بیوہ نہیں تھیں، طلاق یافتہ نہیں تھیں. ایک ہی عقد ہوا اور وہ نبی سے ہوا، اور جب تک زندہ رہی نبی کا بھی ایک ہی عقد ہوا اور وہ خدیجہ سے ہوا. بی بی کی موجودگی میں نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. جملہ لیجئے گا اظہر بھائی، تم بی بی خدیجہ کو کنوارا مانو نہ مانو، واحد خدیجہ ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے، ورنہ بی بی خدیجہ کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ جسے مصطفیٰ کنوارا مل جائے. پیغمبر کی عمر مبارک تھی 25 سال جب شہزادی سے عقد ہوا. ٹوٹل میرے نبی کی زندگی ہے 63 سال. 27 سال رسول اللہ نے اپنی اس زوجہ محترمہ کے ساتھ گزارے، یعنی 52 سال کے تھے جب شہزادی کا انتقال ہو گیا. 63 مائنس 52 کتنا ہو گیا؟ 11 سال. ان 11 سالوں میں بعد والی 10 آئی ہیں. 27 سالوں میں ایک رہی ہے، 11 سالوں میں 10 آئی ہے. اور ان 10 کی بھی باری ایسی ہوتی تھی، ایک رات ایک کے پاس، دوسری رات دوسری کے پاس، یعنی ہر ایک کا نمبر آتا تھا 10 راتوں کے بعد. خدیجہ وہ ہے جس کے ساتھ مکمل 27 سال رہے. باقی وہ ہیں جو 11 سالوں میں بھی 9 دن بعد ایک ایک رات ملتی. حد نہیں ہو گئی؟ جو 9 دن کے بعد ملتی ایک ایک رات، ان سے تو دین لے لیا. جو 27 سال ساتھ رہی اس سے ایک روایت بھی نہیں لی. یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے سامعین محترم. شہزادی کونین کی والدہ گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رسول اللہ کی شادی کا مقصد اور تھا، اور باقیوں کے ساتھ شادیوں کا مقصد اور تھا. 11 شادیاں کی. دیکھیں ہمیں جو 4 کی اجازت ہے، ہمارے لیے شرط ہے عدل. 4 میں بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ 2 میں ہو جائے تو بڑی بات ہے، مشکل ہے. لیکن عدالت قائم کرنا معصوم جانتے ہیں، اس لیے یہاں قید وہاں عدل والی رہتی نہیں ہے. 11 کریں 15 کریں 20 کریں، وہاں مقصد صرف اور صرف ہے تبلیغ دین اسلام. جناب خدیجہ الکبریٰ سے شادی کا مقصد تھا نسل چلانا، باقیوں سے شادی کا مقصد تھا دین پہنچانا. بات پہنچی یا نہیں پہنچی مجھے نہیں معلوم. بھائی دیکھیے میں عرض کروں، باقیوں سے شادی کیوں کی؟ 11 سالوں میں 10 شادیاں کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خدا نہ خواستہ ہم کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات بھی رسول اللہ کے بارے میں نہیں کر سکتے، ورنہ خود اخلاق سے گر جائیں گے. تو پھر رسول اللہ کو کیوں ضرورت پڑی 10 شادیاں کرنے کی ایٹ اے ٹائم؟ یاد رکھیے گا، ایک کنیز ہے جناب ماریہ قبطیہ، ان سے ایک فرزند ملا جن کا نام ہے جناب ابراہیم. یہ ابراہیم بھی اللہ نے نسل چلانے کے لیے نہیں دیا، اولاد سیدہ کی شان بتانے کے لیے دیا ہے.
کیونکہ جناب ابراہیم کی وہی عمر تھی جو سید الشہداء کی عمر تھی. 18 مہینے کے تھے جناب ابراہیم جب جناب ابراہیم کا وصال ہو گیا، اور یہی عمر تھی سید الشہداء امام عالی مقام کی. ایک دن مسجد نبوی اور دونوں شہزادے گودی میں بیٹھے ہیں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل میرے نبی سے کہہ دے میں نے ایک کی روح قبض کرنی ہے، یہ اختیار بھی تمہیں دیتا ہوں، جس کا دل ہے رکھ لے، جس کا دل ہے دے دے. نبی نے فرمایا ابراہیم لے جا، حسین رہنے دے. اب پتا چلا حسین پہ اولاد قربان کرنا سنت مصطفیٰ ہے. صدقہ دے دیا ابراہیم، صدقہ دے دیا حضرت ابراہیم ذات حسین ابن علی پہ. عظمت حسین بچانے کے لیے بھی ایک بیٹا دیا کسی اور سے، اور جناب خدیجہ سے 3 بیٹے دیے، جناب قاسم، جناب طیب اور جناب طاہر. 3 بیٹے دنیا میں آئے ایک ایک کر کے، پھر ان کی وفات ہوئی، رسول اللہ غم زدہ ہو گئے، اور آخر میں جب جناب قاسم کی وفات ہوئی، یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ کے چہرے پہ غم کے آثار، پریشان، باہر جاتے ہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں، اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے اور واپس لے لیے، اب تو تیری نسل بھی نہیں چلے گی. یہ کہنا تھا، محمد کا چہرہ اتر گیا. خالق حقیقی کی آواز والا سوف یعطیک ربک فترضی، حبیب گھبرا نہیں، وہ انشاءاللہ جلد تمہیں ایسی چیز عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ فرما رہا ہے حبیب اللہ تمہیں ایسا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. دنیا چلی ہے اللہ راضی کرنے، اللہ چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے. بھائی سارے دن کے بھوکے پیاسے بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. دن میں 5 وقت اس کے آگے جھکتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. حج کرنے جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اپنے رزق سے سامان زکوٰۃ و خمس کی شکل میں دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. تم اللہ کو راضی کرنا چاہو، کبھی نمازیں دیتے ہو، کبھی روزے دیتے ہو، کبھی حج دیتے ہو. وہ محمد راضی کرنا چاہے تو فاطمہ عطا کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ تمہیں ان قریب ایسا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور جب عطا کرنے کی باری آئی، شہزادی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا نور زمین پر کیسے آیا؟ شہزادی نے، بہار کی روایت ہے، اور میں عرض کرتا چلوں کہ حالت روزہ میں کوئی ایسا فرمان پڑھا جائے جو معصوم سے منسوب کیا جائے، اور در حقیقت وہ معصوم کا فرمان نہ ہو، روزہ باطل ہے، کفارہ بھی واجب ہے. لہٰذا مجالس پڑھنے والے تو مزید محتاط ہو جاتے ہیں حالت روزہ میں. بہار سے روایت پڑھ رہا ہوں، بہار میں ہے، شہزادی نے فرمایا جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، ثم انتقل نوری الی شجرۃ من الاشجار، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں اللہ نے میرے نور کو منتقل فرمایا. جب میرے بابا کو عرش پہ بلایا گیا، میرے بابا سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول کھائیے اس درخت سے. آدم سے کہا تھا اس کے قریب بھی نہ جانا، مصطفیٰ سے فرما رہا ہے یہاں سے کھائیے. میرے بابا نے حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے پھل تناول فرمایا. ثم انتقل النور الی صلب ابی محمد، پھر میرا نور میرے بابا محمد کی صلب میں منتقل ہو گیا. آدم کی صلب میں نبی و علی کا نور آیا، نوح کی صلب میں نبی و علی کا نور آیا. نہیں پڑھتے کربلا میں جا کے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں میں رہا ہے، آپ کا نور خوشبودار مطہر رحموں میں رہا ہے. لیکن شہزادی کونین کی زیارت میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ کا نور فلاں کی صلب میں بھی رہا ہے، فلاں کی صلب میں بھی رہا ہے. اللہ جس کا نور کسی نبی کی صلب میں بھی رکھنا گوارا نہ کرے، اس طاہرہ کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. شہزادی کو لانا تھا. اب شہزادی کو زمین پہ لانے کے لیے اللہ نے جس وسیلے کا انتخاب کیا اسے جناب خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ بطول کی ماں ہے، خدا کی قسم بطول کی ماں. باقیوں سے شادی کا مقصد اور ہے، خدیجہ سے شادی کا مقصد نسل چلانا ہے. باقیوں سے شادی، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ پہ لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کریں، حلال حرام احکام
واجب مستحب مکروہ ساری چیزیں امت تک پہنچائیں۔ 56 ابواب ہیں تقریباً فقہ میں، جن میں مرد اور خواتین کے احکام مختلف ہیں۔ نماز دیکھ لیجئے، مرد کے احکام مختلف، خاتون کے مختلف، روزے میں مختلف، حج میں مختلف، اسی طرح 56 ابواب ہیں۔ نجاست طہارت بنیادی موضوع ہے جس میں مرد کے احکام اور ہیں، خواتین کے احکام اور ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ خواتین کے متعلق جو مسائل ہیں یہ مرد پڑھے بھی تو ٹھیک سے سمجھ نہیں آتے، دقت کرنا پڑتی۔ ہم نے جب پڑھے تھے تو بہت دقیق مسائل تھے یہ، کیونکہ ہمیں پیش نہیں آتے پریکٹیکل طور پہ، تو یہ خواتین ہی صحیح طور پہ سمجھ سکتی ہیں۔ اب پیغمبر کے زمانے میں لازم تھا پیغمبر کے کہ سب کو بتائیں کہ طہارت کیا ہے، نجاست کیا ہے۔ اب پیغمبر نے مردوں کو تو بتا دیا، خواتین کو بتائیں تو کیسے بتائیں؟ کیا پیغمبر خواتین کے بارے میں مردوں سے یہ کہیں گے کہ مرد حضرات چلے جائیں گھروں میں اور خواتین کو بھیجیں، میں نے انہیں مسائل بتانے ہیں؟ نہیں، یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات تھی، یہ رسول اللہ کے لیے نامناسب عمل تھا۔ دوسرا یہ حل تھا کہ مردوں کو سمجھاتے کہ جاؤ اور یہ مسئلہ خاتون کو جا کر بتانا۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ابھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور اس مجمع میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میٹرک سے نیچے بھی ہو، کم از کم میٹرک تو سبھی ہوں گے، یا نیچے بھی ہوں تو بہت کم ہوں گے۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں، بہرحال بہت کم ہوں گے، چلے حسن ظن رکھتا ہوں۔ اچھا بہرحال میں جلدی مطالب پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ میٹرک کم از کم ہیں، باشعور ہیں، پڑھے لکھے دور میں رہتے ہیں، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہاں میں اگر 1 گھنٹے کی تقریر کروں منو ان، یہی تقریر اب آگے جا کر نہیں سنا سکتے۔ آپ کسی اور زاویے سے سمجھیں گے، آپ کسی اور زاویے سے، آپ کسی اور زاویے سے۔ باہر جا کر کوئی پوچھے کہ محسن قاسمی نے کیا پڑھا تھا، آپ کچھ بتائیں گے، آپ کچھ بتائیں گے، آپ کچھ بتائیں گے۔ آپ وہ نہیں بتائیں گے جو میں نے پڑھا، آپ وہ بتائیں گے جو آپ نے سمجھا۔ یہ ہے پڑھے لکھے دور میں لوگوں کی حیثیت، منوان بتا ہی نہیں سکتے۔ اور وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ جب جہالت کے اندھیروں میں رہنے والے ساری زندگی جن کی جبینیں سنگ آلود ہو گئی بتوں کے آگے جھک جھک کے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ نے ہمیں بٹھا لیا اور درس دینا شروع کیا، یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ پیغمبر نے نماز پڑھائی، ہم نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد درس شروع ہو گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ نبی کا درس چلتا رہا، سوائے نمازوں کے وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ شام کے وقت جب مسجد سے باہر گئے، ایک دوسرے سے سارے کہنے لگے یہ جو نبی پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ تھی ان لوگوں کی حیثیت کہ اخلاقی چیزیں بھی، اخلاقی باتیں بھی جو مردوں سے متعلق ہیں وہ بھول جاتے تھے۔ تو یہ تو آلریڈی دقیق مسائل، یہ خواتین کو جا کر کیسے بتاتے؟ یہ تو حال وہی ہوتا کہ طہارت کے مسائل نجاست میں بدل دیتے، تو کام الٹ ہو جاتا۔ اب پیغمبر نے چاہا ایک یہ مسئلہ کہ میں خواتین کو بلاؤں مردوں کو بھیج کے، یہ بھی اچھا نہیں۔ دوسرا یہ مسئلہ مردوں کو ایک ایک کر کے سمجھاؤں، گھر جا کر بتائیں، ان پہ مجھے بھروسہ نہیں۔ اب نبی کریں تو کیا کریں؟ اللہ کرے میں جملہ پہنچا سکوں، جس قبیلے کو نبی نے زیادہ جاہل سمجھا اس میں سے ایک کو اپنا محرم بنا لیا۔ ان کو بناؤ اپنا محرم، جب محرم بن جائیں گی کھل کے مسائل بتاؤ، یہ جا کر اپنے اپنے قبیلے کو سناتی رہیں گی، قبیلے کی عورتوں کو بتاتی رہیں گی۔ یہ مقصد تھا باقیوں سے شادی کا۔ اور جناب خدیجہ کو کیا دین پہنچانا، اللہ کرے میرا جملہ پہنچ جائے۔ ارے جو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کہلوائے اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ بطول کی اماں، بطول کی اماں، طاہرہ بطول کی اماں۔ شہزادی کا نام کیا ہے؟ خدیجہ۔ خدیجہ مذکر کے لیے خدیج، مؤنث کے لیے خدیجہ۔ خدیجہ کا مطلب کیا ہے؟ خدیج اس بچے کو کہتے ہیں، اس جنین کو کہتے ہیں جو شکم مادر میں 4 ماہ اور 10 دن کا وقت ختم کر چکا ہو، اسے عربی میں کہتے ہیں خدیج۔ لڑکی ہو تو خدیجہ،
4 ماہ 10 دن جس کے پورے ہو گئے ہوں شکم مادر میں، اسے عربی میں کہتے ہیں خدیج۔ یہ 4 ماہ 10 دن کی لیمٹ کیوں ہے؟ کیونکہ 4 ماہ 10 دن کے بعد شہزادی دنیا میں آ گئی تھی، 9 مہینے کے بعد نہیں آئی۔ توجہ رکھیے گا، کیوں؟ کیونکہ 4 ماہ 10 دن کے بعد بچے کی وہ خوراک بنتی ہے جس کی وجہ سے ماں نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ کرے میں جملہ پہنچا سکوں۔ اللہ نے اس کا نام رکھا خدیجہ۔ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ بطول کی اماں کسی نجاست کے قریب بھی جائے۔ کیوں؟ کل کو اسی کی آغوش میں اللہ نے طاہرہ کے مصدر کو رکھنا تھا، طہارت کا منبع اس کی آغوش میں آنا تھا۔ یہ بطول کی اماں ہے، اس کی بیٹی کو زمانہ بطول کہتا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صرف بیٹی بطول نہیں، ماں بھی بطول ہے۔ ہوائی بات نہیں کروں گا۔ ماں بھی بطول، بیٹی بھی بطول۔ بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے اور میں اشارتاً بات کر کے آگے چلوں گا۔ ابن حشام نے پہلی کتاب لکھی ہے سیرت کی، اسی نے لکھا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اسے سمجھ آئی کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، میرا خیال ہے سمجھا نہیں، سمجھ آ گئی ہوتی تو نہ لکھتا۔ اس نے کہا کہ مکہ میں خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس حضرت عبداللہ کا یتیم نماز پڑھا رہا تھا 40 دن مسلسل، اور ایک مرد اور ایک خاتون پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بوڑھا تھا جو ان کی حفاظت کر رہا تھا، جس کا نام تاریخ نے ابو طالب لکھا ہے۔ 40 دن مسلسل نبی نماز پڑھاتے رہے، ایک مرد اور ایک خاتون پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ مرد کا نام علی ہے، خاتون کا نام خدیجہ ہے۔ جملہ کہنے دیجئے، ابن حشام تو نے کیا لکھ دیا؟ 40 دن مسلسل بطول کی اماں نماز پڑھتی رہی۔ ارے 40 دن مسلسل وہی مصلی پہ ہوتی ہے جو بطول ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو بطول نہیں۔ ماں بھی بطول، بیٹی بھی بطول۔ ارے کنواری تھی بطول کی اماں جب رسول کے عقد میں آئی تھی۔ اپنی عقیدت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، صرف عقیدت نہیں حقیقت بھی ہے۔ اللہ نے جس صدف میں عصمت کے گوہر کو رکھنا ہو اسے کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ ملکہ نہیں، ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب۔ شیب ابی طالب میں وقت آ گیا، سب کچھ لٹا دیا نبی کی ذات پہ، سب کچھ لٹا دیا نبی کے مشن پہ۔ اور جب کچھ عورتوں نے پوچھا تھا کہ اے خدیجہ کیا ملا ہے تجھ کو یتیم عبداللہ سے شادی کرنے کے بعد، خدا کی قسم یہ ہوتی ہے ایمان کی بات، یہ ہوتی ہے حقیقت کو پا لینا، یہ ہوتا ہے حقیقت کو پا لینا۔ جب شہزادی سے پوچھا گیا، اتنی بڑی مالدار، اور روایت کے فکرے ہیں کہ کئی خواتین اپنی بچیوں کو لے کر شوہروں کے ڈر سے کہ زندہ درگور نہ کر لی خدیجہ کے دروازے پہ لاتی تھی۔ میسرہ کو ایک مرتبہ کسی نے دروازے پہ آ کے کہا، خاتون نے، کہ میں نے بی بی خدیجہ سے ملنا ہے۔ میسرہ اندر آیا، بی بی یہ خاتون ہے جو ملنا چاہتی ہے۔ بی بی نے فرمایا کیسی ہے، کون ہے، پوچھو، پتہ پوچھو، تعارف تو پوچھ کے آؤ۔ اس نے کہا کہ زیادہ نہیں جانتا، البتہ اس نے گٹھری اٹھائی ہوئی ہے، شاید آپ کو کوئی تحفہ دینے آئی ہے۔ بی بی نے فرمایا لے آؤ اندر۔ جب وہ خاتون اندر آئی، آ کر کہنے لگی کہ بی بی یہ گٹھری ہے اور یہ میری اندر بچی ہے، میں شوہر کے ڈر سے آپ کے دروازے پر لے آئی ہوں کیونکہ زندہ دفن کر دیتے ہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس طرح کئی بچیاں تھیں جو خدیجہ کے گھر پلتی رہیں، کئی بچے تھے جو خدیجہ کے گھر پلتے رہے۔ شہزادی ان کی شادی کرواتی تھی، نسلیں خدیجہ کی مقروض ہوتی تھیں۔ نسل بی بی کے گھر میں نوکر اور کنیزی کا فریضہ ادا کرتی تھی۔ کیا ملا تجھے؟ شادی کر کے یتیم عبداللہ سے۔ شہزادی نے مطمئن ہو کے فرمایا، اے دنیا کی عورتوں، میں نے اللہ سے دنیا دے کے زہرا لے لی ہے، میں نے مصطفیٰ لے لیا ہے، مجھے دنیا و آخرت کی دولتیں مل گئی۔ شیب ابی طالب میں پتے کھا کے گزارا کیا، مگر مجال ہے کہ حرف شکایت زبان پہ آیا ہو۔ آپ تو یہ سنتے ہیں نا کہ 4 سال کی ایک بطول تھی جو کربلا میں پانی مانگتی تھی، صرف پوتی نے کربلا میں نہیں مانگا،
دادی نے شیب ابی طالب میں 4 سال کی تھی حسین کی اماں خشک مشکیزہ اٹھاتی، جب ماں کو دیکھتی نا شیب ابی طالب میں تڑپ رہی ہے، پتے کھا کھا کے گزارا کر رہی ہے، دعا کرو کوئی بستا ہوا گھر تباہ نہ ہو جائے، کوئی امیر غریب نہ ہو جائے۔ رونے والوں، کوئی غریب ہو نا عالم پردیسی میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ امیر کہ عرب جس کا مقروض رہا ہو آج وہ پتے کھا رہی ہے۔ بطول کیا کرتی تھی؟ 4 سال کی زہرا ہاتھوں میں خشک مشکیزہ اٹھا کے کبھی کسی خیمے میں جاتی، کبھی کسی خیمے میں جاتی، میری اماں تڑپ رہی ہے، شیب ابی طالب میں پانی پینے کو نہیں ہے، لیکن رونے والوں کہیں سے پانی نہ ملتا۔ حالت یہ ہو گئی کہ سایہ بن گئی بطول کی اماں۔ آخری وقت تھا، بطول کے بابا کو قریب بلایا، نبی نے جیسے دیکھا کہ خدیجہ بلا رہی ہے، باتیں ہوئیں، آخری لمحات میں پیغمبر نے فرمایا خدیجہ تو نے زندگی میں سب کچھ مجھ پہ لٹا دیا، آج میری حسرت ہے تو کچھ مانگ۔ خود دار تھی، کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ مجھے مانگتے حیا آتا ہے۔ فرمایا خدیجہ میں حکم دے رہا ہوں کچھ مانگ۔ رونے والوں پہلی بات سنو گے کیا مانگی؟ رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں صرف 2 چیزیں مانگوں گی، پہلا مطالبہ میرا یہی ہے، اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے، میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے، یا رسول اللہ میرے بعد میری زہرا نہ روئے۔ ازادارو یہ جملہ سننا تھا، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب پیغمبر نے انگلیوں کا اشارہ کیا، خدیجہ یہ دیکھ، خدیجہ تڑپ گئی، یا رسول اللہ میں نے سوال کیا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ خدیجہ جب تک میں زندہ ہوں تیری زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ مگر خدیجہ یہ منظر دے کیا دیکھا؟ تطہیر کا دروازہ ہے، کچھ جوان ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں تازیانے اٹھائے، آگ کا سامان اٹھایا، ازادارو دروازہ جل رہا تھا۔ خدیجہ تڑپ گئی، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ دھکا دینے والے کون؟ یہ آگ لگانے والے کون؟ فرمایا خدیجہ میری زندگی میں زہرا نہ روئے گی، مگر میرے بعد زہرا کا دروازہ، میرے کلمہ گو آگ لے کے بطول کے دروازے پر آ جائیں گے، اندر سے 18 سالہ محمد کی بیٹی روکتی رہے گی۔ ان ظالموں نے جلتے دروازے پہ دھکا دیا، اس وقت بیٹی کو ماں تو یاد آئی ہوگی۔ ازادارو میں سوال کرتا ہوں یہ جو جلتا دروازہ گرا کیا یہ زمین پہ گرا تھا؟ نہیں ازادارو، ایک طرف پتھروں کی دیوار تھی، ایک طرف جلتا دروازہ، درمیان میں خدیجہ کی اکلوتی بیٹی گرتی گرتی زمین پہ گری، جلتا دروازہ بی بی کے اوپر گرا۔ ہائے میں مر جاؤں، 70 بندے دروازے پہ تھے، 8 بندے ایک وقت میں دروازے کے اوپر سے گزر گئے۔ ازادارو لوہے کی میخیں بطول کے پہلو میں پیوستہ، آواز فضا مجھے سنبھال میرا محسن مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، پہلا سوال کیا میرے بعد زہرا نہ روئے۔ دوسرا سوال کیا کیا سنو گے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے حیا آتا ہے، میں کیسے مانگوں؟ رسول ایک طرف چلے گئے، اپنی بیٹی زہرا کو بلایا، میری جان میں خود رسول سے نہیں مانگ سکتی، جا کر بابا سے کہہ دے میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، میں آخری وقت سوالی بن کے کہتی ہوں جب میں مر جاؤں اپنی ابا کا کفن دینا۔ ازادارو رسول اللہ نے اپنی ابا کا کفن دیا، اس کے علاوہ بی بی کا ایک کفن جنت سے آیا۔ ہائے اس گھر میں جتنے بھی اجڑے ہیں اللہ نے کفن بھیجے، مگر میں قربان لا یومک یومک ابا عبداللہ، حسین تیری غریبی کے دن جیسا کوئی غریبی نہیں۔ بطول کا کفن جنت سے آیا، خدیجہ کا کفن جنت سے آیا، حسن کے کفن جنت سے آیا۔ ہائے کربلا میں 3 دن تک لاشا پڑا رہا۔ اجرکم علی اللہ، ازادارو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 13 رمضان کا دن بھی گزر گیا، 3 دن ہو گئے، بطول رو رہی ہے، بطول کو ماں کی طرح تسلیاں دینے والا کوئی نہیں رہا۔ ازادارو رسول اللہ نے ہاتھوں سے بی بی کو تعویذ قبر کے حوالے کیا، اور واپس جب گھر آئے کیا دیکھا؟ 4 سال کی زہرا گریہ کر رہی ہے، ماں کی جدائی میں واویلا کر رہی ہے۔ باپ شفیق تھا قریب بیٹھا، بیٹی کو سینے سے لگایا، زہرا میں جانتا ہوں ماں مر گئی، مگر تیرے سر پہ میں زندہ ہوں، میں کہوں گا بی بی ماں دنیا سے گئی، سر پہ ہاتھ رکھنے والا محمد جیسا بابا تھا، بی بی ذرا کربلا میں آ جس کا بابا دنیا سے گیا اور سر پہ نہیں چہرے پہ تماچے مارنے والا بابا کا قاتل
اجرکم علی اللہ. عزادارو جملے سن لو. روایت کے فکرے ہیں محشر کا میدان سجے گا, اللہ خدیجہ کو حکم دے گا, آ میری کنیز مجھ سے سوال کر. پہلا مقدمہ جناب محسن کا ہوگا, پیش کرنے والی نانی خدیجہ ہوگی, ایک ہاتھ میں محسن کا لاشا ہوگا, اور پہلا سوال کرے گی میرا اللہ میں نے تو اس امت کو ماں بن کے پالا تھا, میں سوال کرتی ہوں میری زہرا کے لال کا جرم کیا تھا, اور جس کو شکم مادر میں رکھا گیا, یہ ماں کا سوال ہوگا. ادھر سے زہرا آئے گی اور ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا. او میرا اللہ, او میرے اصغر کا جرم کیا تھا, اور 3 دن کا پیاسا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب.